تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، دیکھ ہم اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتے ہیں، تیرا شکر بجا لاتے ہیں تیری تمام برکتوں نعمتوں کے لیے، آج کے دن کے لیے خدا، آج کی بائبل اسٹڈی کے لیے تجھ سے حکمت اور دنائی مانگتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں خدا کہ تو ہماری مدد کرتا کہ ہمارا پورا فوکس تیرے کلام پر ہو، اور جو کچھ تو اپنے بچوں کو آج سکھانا چاہتا ہے وہ اچھی طرح ہم سیکھ سکیں، جو کچھ سیکھیں اس سے تیرا نام ہماری زندگی میں جلال پائے، دوسروں کے لیے ہم برکت کا باعث یسوع کے نام مانگتے ہیں، آمین۔ آج ہم پھر خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، عبرانیوں کے خط میں سے، عبرانیوں کا خط اس کی 12واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 18 ورس سے، جیسے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا، اور وہ آگ سے جلتا تھا، اور اس پر کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کا شور اور کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے اور کلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے کہ اگر کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے۔ اور وہ نظارہ ایسا ڈراؤنا تھا کہ موسیٰ نے کہا، میں نہایت ڈرتا اور کانپتا ہوں۔ بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پہلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف اور خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ یہاں پر وہ ایک ڈفرنس بیان کرتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو ٹیکسٹ میں بھی کیا تھا، کوہ سینا کا پہاڑ اور سیون کا پہاڑ۔ تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں جب کوہ سینا کی بات آتی ہے اور کوہ سیون؟ کوہ سینا ماؤنٹ سائنائی کیا کس چیز سے مشہور ہے؟ شریعت کے لحاظ سے، کہ موسیٰ کو جب شریعت ملی تو اس پہاڑ پر خدا نے کلام کرنا شروع کیا، وہاں سے سٹارٹ ہوئی جب خدا نے آڈیبل وائس کے ساتھ کلام۔ لیٹس سی، چلو آج اس پہ چلے جائیں، ایکسوڈس چیپٹر 19۔ یہ اس وقت بات کیا ہے؟ اس وقت یہ جب مصر سے اسرائیلی قوم نکل آئی تو ان کو نکلے ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، تو اس وقت خدا وہ پہنچے کوہ سینا کے بیابان میں، جب پہنچے وہاں ڈیرے لگائے، تو وہاں پر خداوند نے موسیٰ کو بلا کر کہا، ورس 10، اس کی ورس 10 میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیں، چیپٹر 19 ورس 10، 19 باب کی 10 آیت۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر، اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار، تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے، اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ اب یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ میرے پاس آنے سے پہلے جس پہاڑ پر خدا نے ان سے کلام کرنا تھا کہ اس کے پاس کوئی نہ آئے، ایون جانور بھی نہ آئے، بیسٹ بھی کوئی نہ آئے، اگر وہ آئے تو اس کی سزا کیا تھی کہ اس کو مار دیا جائے۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کے لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا، عورت کے نزدیک نہ جانا۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے،
اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تندور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہوتی گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ یہ فرسٹ ٹائم کسی کے ساتھ خدا نے ہیومن بینگ کے ساتھ آڈیبل وائس کے ساتھ کلام کیا۔ تو اور خدا کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خدا نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا، سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، ایسا نہ ہو کہ دیکھنے کی حدوں کو توڑ کر خدا ان کے پاس آ جائیں اور میں ان میں بتھیرے ہلاک ہو جائیں۔ چیپٹر 20 آگے آ جائیں، 1-2 آیتیں وہاں سے پڑھ کے تو پھر اسی کا چیپٹر 20 آگے یہاں سے ہم دیکھیں۔ چیپٹر 20 شروع ہوتا ہے کس سے؟ 10 کمانڈمنٹس، جب 10 حکم ان کو دیے گئے۔ تو اس کے بعد ورس 18 میں لکھا ہے، اور سب لوگوں نے بادل گرجتے اور بجلی چمکتے اور کرنا کی آواز ہوتے اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے دیکھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے، اور موسیٰ سے کہنے لگے، تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے، لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو، تاکہ تم کو اس کا خوف ہو اور تم گناہ نہ کرو۔ اور وہ لوگ دور ہی کھڑے رہے، اور موسیٰ اس گہری تاریکی کے نزدیک گیا جہاں خدا تھا۔ یہاں پر اس نے شریعت کی بات کی، موسیٰ کی بات کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر لوگ جن کے ساتھ یہ کلام کر رہا ہے، یہ جن کو یہ بک لکھی گئی، یہ خط لکھا گیا، وہ ہیبرو تھے، عبرانی یعنی کہ اسرائیلی تھے۔ تو ان پر شریعت جو تھی بہت حاوی تھی، اور وہ بار بار شریعت کی طرف جاتے تھے۔ اب وہ ان کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ جو لوگ شریعت کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں وہ جان لیں کہ واٹ از ایکچولی لا، شریعت اصل میں ہے کیا۔ تو کہ شریعت کے اصل میں کیا ہے؟ کوہ سینا کے پہاڑ کا مطلب ہے کہ شریعت، جہاں سے خدا اس وقت ان پر ظاہر ہوا، تو اس کی وہ بتاتا ہے کہ وہ ان خوفناک اور ٹیریفائنگ سچویشن کو پیش کرتا ہے کہ وہ کس طرح وہاں پہ زبردست طوفان تھا، کالی گٹا تھی اور آگ جلتی تھی، اور ماحول جو تھا بہت ہی خوفناک ماحول تھا، بتایا کہ شور اتنا تھا اوپر سے، نرسنگے کا شور کرنا، تو وہ لوگوں کے دل کانپتے تھے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ معاف کر بے موسیٰ، خدا نے کہا اسی نہیں تیرے نال کلام کر سکتے، سن سکتے، تو ہی سنیا کر، تو کی اسی تیرے کو سن لیا کریں گے۔ یعنی کہ اتنے خوف زدہ ہو گئے۔ اور ابھی میں نے پڑھی تھی ایک آیت ریپیٹ کی تھی کہ کیوں خدا آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تمہیں خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ اس وقت جو خدا آیا وہ اپنے خوف دوروں کے دلوں کو بٹھایا تاکہ وہ ڈر جائیں کہ میں غضبناک خدا ہوں، اگر کوئی گناہ کرے ان کے لیے، اسپیشلی جو گناہ کرے ان کے لیے۔ اب اسی چیز کو ہیبرو کا مصنف جو ہے اس طرح پیش کرتا ہے۔ آ جائیں پھر عبرانیوں، تو ورس 18 سے پڑھیں، تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے۔ کس پہاڑ کے پاس؟ اب یہ سٹارٹ کرتا ہے پچھلی باتیں یاد دلا کے، اب یہاں پر ایک دم کہتا ہے تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس کو چھونا ممکن تھا۔ یعنی کہ جو وہاں پہ پہاڑ کی بات کی جا رہی ہے نا، ماؤنٹین، وہ فزیکل تھا، یو کین ٹچ، یعنی کہ دنیا میں جیسے پہاڑ ہوتے ہیں کہ وہ فزیکل تھا، جس کو چھونا ممکن تھا، پھر بھی تم چھو نہیں سکتے تھے۔ اٹ واز فزیکلی، اٹ واز پرومیننٹ، بٹ یو کانٹ ٹچ، جس کو چھونا ممکن تھا، اور وہ آگ سے جلتا، اور اس کی کالی گٹا، تاریکی، طوفان، نسنگے کا شور، کلام کرنے والے کی ایسی آواز تھی جس کے سننے والوں نے درخواست کی کہ ہم سے کلام نہ کیا کرے، اور وہ اس کے حکم کی برداشت نہ کر سکے۔ ایون کوئی جانور بھی اس پہاڑ کو چھوئے تو سنسار کیا جائے۔ وہ نظارہ ایسا ڈرانا کہ موسیٰ نے کہا میں نہایت ڈرتا، اور حالانکہ موسیٰ کو کوئی پرابلم نہیں تھی خدا سے، وہ خدا کے پاس بار بار جاتا تھا، لیکن وہ بھی کہنے کہ ہی واز ریئلی افریڈ اینڈ ٹیریفائنگ ایکسیڈنگلی، کہ اس نے بھی ڈر ڈر کے کام کے پاس، خدا کے پاس جاتا ہے۔
اب یہ ساری باتیں وہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہے کہ جو واپس جانا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ تم اس چیز کے پاس جانا چاہتے ہو جو بسم کرنے والی آگ، جو خوفناک ہے. خدا وہی ہے، لیکن جب اس نے سٹارٹ کیا نا اپنا ریولیشن، کیونکہ اس وقت تک لوگ خدا، اصل خدا کو، ریئل خدا کو جانتے نہیں تھے، ارد گرد دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے. تو اس نے جب اپنا شعور، اپنی سمجھ پیدا کیا تو اس نے اپنے غضب اور اپنے طوفان کے ساتھ، اس کے بعد پھر آئیں گے، اس کے بات کریں گے، لیکن میں اب بات کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ اگلے ورس 22 پڑھیں. But you have come to Mount Zion, to the heavenly Jerusalem, the city of the living God. ٹھیک ہے، بس اتنے پہلے. اب وہ کہہ رہے ہیں جب تم مسیح کے پاس آ رہے ہو، یو آر کمنگ ٹو دا ماؤنٹ زائن، تم اس کے پہاڑ کے پاس نہیں آ رہے. اسٹارٹ اس نے جب کیا ہے نا ورس 18 سے، کہ اس نے کہا تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے، یعنی کہ جس پہاڑ کے پاس تم آئے ہو وہ کوہ سینا کا پہاڑ نہیں ہے، وہ کوہ سیون کا پہاڑ ہے. تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے کہ جس پر آگ جلتی، کوئی جانور کے پاس نہیں جا سکتا تھا، جو آگے جائے بسم ہو جائے، جو اگر ٹچ کرے اس کو سنسار کر. کہتے بلکہ تم سیون کے پہاڑ پر آئے ہو. جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ اس پہاڑ کے پاس آتے ہیں جو زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس، یعنی کہ دا سٹی آف گاڈ. اور کون سی سٹی یعنی آسمانی یروشلم. سیون کا جو پہاڑ ہے میں نے دیکھا ہے بالکل جدو اسی کوہ موریا جنہوں کہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹن، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے بالکل سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ ہے، جہاں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر اس کا داؤد کا مقبرہ بھی ہے. اس سے گزر کر آپ جاتے ہیں، اس سے پہاڑ سے، وہاں پر ہی اس کو بائبل میں ماؤنٹ زائن کا بہت دفعہ ذکر آیا. سیون کا پہاڑ جسے کہتے ہیں، وہ سیون کا پہاڑ جو تھا وہ پہلے ایک اور قوم تھی یبوسی پہ جن کے ملکیت تھا، لیکن داؤد نے جنگ کر کے ان سے اس کو چھین لیا. تو پھر اس داؤد نے اپنا تخت وہاں پر لگایا، تو اس کو داؤد کا شہر بھی کہتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سیون کا پہاڑ بھی کہتے ہیں، اور ایون دا ماؤنٹن آف گاڈ بھی کہا گیا ہے. جتنے اسرائیلی اور جوئش، کٹر جوئش ہے نا، جو دے آر ریئلی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے فنڈامنٹل ٹائپ جو ہے اسرائیلی یا یہودی، ان کو سیونی بھی کہا جاتا ہے. اور ایک ان کی تنظیم کہہ لیں، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جسے سیونی کہا جاتا ہے. اور ایون کہ بائبل کے میں خدا کا کلام جو بتاتا ہے کہ گاڈ از لور آف زائن، خدا سیون سے محبت رکھتا ہے. زبوروں میں تو بہت دفعہ ہے، زبوروں میں ایون زبور 2:6 میں لکھا ہے میں تو اپنے بادشاہ کو کوہ سیون پر بٹھا چکا. زبور 9:11 لے خداوند کی ستائش کرو جو سیون میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان اس کے کاموں کو بیان کرو. 9:14 تاکہ میں تیری کامل ستائش کا اظہار کروں، سیون کی بیٹی کے پھاٹکوں پر میں تیری نجات کے سے شادمان ہوں گا. 48:1-2 ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے. شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے. دا گلوری آف دا ارتھ از سیون. سیون کے بارے میں اس طرح کی باتیں آپ پڑھتے ہیں. 74:2 اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر. زبور 125 میں لکھا ہے جو خداوند پر توکل کرتے ہیں، سنو کوہ سیون کی مانند ہیں جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے، یعنی کہ انہوں کوئی ہلا نہیں سکتا، کوئی برباد نہیں کر سکتا. بلکہ 50 زبور 50 لکھا ہے سیون سے جو حسن کا کمال اور خدا جلوہ گر ہوا، یا ہرمون کی اوس کی مانند جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہیں خداوند نے برکت کا یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا. یہ سایہ اس کو لکھتا ہے کہ ان فیوچر کیا ہوگا. تب خداوند پھر کوہ سیون کے ہر مکان پر اور اس کی مجلس گاہوں پر دن کو بادل اور دھواں اور رات کو روشن شعلہ پیدا کرے گا.
تمام جلال پر ایک سائبان ہوگا. یہ سایہ پھر لکھتا ہے 18:7. اس وقت رب الفاظ کے حضور اس قوم کی طرف سے جو زوراور اور خوبصورت ہے، اس گروہ کی طرف سے جو ابتدا سے آج تک مہیب ہے، اس قوم سے جو زبردست اور ظفر یاب ہے، جس کی زمین ندیوں سے منقسم ہے، اور ایک ہدیہ رب الفاظ کے نام کے مقام پر جو کوہ سہون ہے پہنچایا جائے گا. ایک آیت اور پڑھتا ہوں، بہت ساری ہیں لیکن میں چند اس لیے کہ کوہ سہون کا آپ کو پتہ چلے کہ خدا کی نظر میں کوہ سہون کی امپورٹنس کیا ہے. اور جب رب الفاظ کوہ سہون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا تو چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا. یہ اس وقت کی بات ہے جب خداوند یسوع مسیح وہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئیں گے. ٹھیک ہے. اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہے، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے، اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صہیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے. یعنی کہ اور اگر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو ریولیشن چیپٹر 7 پڑھیں. وہ ان کا قدم وہاں پہ ہوگا، یعنی کہ جب اتریں گے ان کا قدم کوہ زیتون پر ہوگا، اولیف وہ پہاڑ پر ہوگا، لیکن یہ پہاڑ بالکل اس کے سامنے ہے جس کے اوپر ہیکل بنی ہے. اس کے بیچ میں وادی ہے ایک طرف. ہاں جی ہم ہو کے آئے ہیں، بہن بھی ہو کے آئی ہے. ہاں ادوں کا یہ پہاڑ کی ہیکل نہیں، ہیکل جتنے ہیکل سی نا اتنے ہوں بنیا. وہ تمہیں کدی تصویروں سے گولڈن گنبد دیکھا ہونا، ڈوم آف راک کہتے ہیں. ڈوم آف ہاں وہی بالکل وہی اس جگہ تے بنیا ہے، لیکن ادھا حصہ نہیں ہے، وہ ایک سائڈ ہے. انہوں کہتے ہیں زکریا دے وچ بھی لکھا ہے، ہزیکیل ڈینیل لکھتا ہے کہ وہ کچھ مدت لئی وہ ہاتھا غیر قوموں کو دے دیا گیا ہے. لیکن موسٹ آف پیپل جنہوں نے اتنے جا کے ریسرچ کی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ جتھے ہیکل ایگزیکٹ ہیکل سی نا وہ اتنے نہیں، وہ اگلے ہاتھے چ باؤنڈری جڑی اگے سی نا وہ جتھے وہ فاؤنڈیشن سی نا ہیکل دی وہ اس طرح پئی ہے. اس ہیکل میں اصل میں تب جب بلٹ کی گئی اس کے بعد وہاں پہ عہد کا صندوق رکھا گیا جس میں 10 کمانڈمنٹس تھے، جار تھا اور اس کی ہارون کی چھڑی تھی جو جس پہ پھول بھی نکلتے بادام بھی لگتے تھے اس کے بیچ میں. اس پہ یہ فریش تھی یعنی کہ اس کے تو وہ اصل میں یہ پیچھے سے چلا تھا سارا کچھ بیابان سے. وہاں پر خیمہ اجتماع جس سے ٹیبرنیکل بنایا تو اس کی جو کہہ سکے ایکسپینڈڈ شکل تھی وہ کیا تھی؟ ہیکل تھی، ٹیمپل تھا. اسی ڈیزائن پہ بنائی، لیکن یہ بڑے اسکیل پہ بنایا کہ کہہ سکتے ہیں اس کو. لیکن اس پہ بھی بڑا اس نے پیسہ لگایا اور بہت بڑا شاندار اس وقت کی عمارت تھی کہ آج تک وہ کہتے ہیں کہ ایسی تو یہودی اس کے لیے ترستے ہیں. تو وہ دیوار جو ہے نا اس کی دوسری سائڈ پہ وہ ٹیمپل ماؤنٹین ہے، اور اس پہ آج کل کافی ریسٹرکشن ہے کیونکہ وہاں پہ ہر دن پھڈا آپ دیکھتے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی آتا رہتا ہے. جوئش پہلے کبھی نہیں جاتے تھے، اب جانا شروع ہو گیا. پہلے کبھی یہودی اسرائیلی اس پر نہیں جاتے تھے، انہوں نے ان کو وقف کو دیا ہوا تھا جو اس مسلمانوں کا تھا نا، انہوں نے کہا پیس قائم رکھنے کے لیے دے دو ان کو، ان کی مسجد ہے. لیکن کیونکہ ایک فرقہ ایسا بھی ہے یہودیوں کا جسے کٹر کہتے ہیں، جو ایسے لٹین لگا کے اور ٹوپ پہن کے اور وائٹ شرٹ اور بلیک سوٹ پہن کے پھرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں اس کے اندر انٹروین نہیں کرنا چاہیے کہ خدا کا ٹائم جب آئے گا تو وہ سارا کچھ کرے گا. تو ہیکل بنانے کے لیے، ٹیمپل بنانے کے لیے ان کے پاس سوئی سے لے کر بڑی چیز ایوری تھنگ از ریڈی. ہر چیز انہوں نے ایک یونیورسٹی ہے جہاں پہ یہ اس کے بارے میں تعلیم دیتی ہے، بلکہ انہوں نے پریسٹ بھی ریڈی کر لیے. ان کو پچھلے دن کسی نے انہوں نے یوٹیوب انہوں نے ایک لگائی تھی ایک فلم جس میں وہ فرقہ جو جسے لاویوں کا فرقہ تھا جن کو ٹیمپل کی خدمت دی گئی تھی، وہ ان کو ڈھونڈ لیا تو ان کو ٹرینڈ کر دیا کہ کس طرح انہوں نے ذبح کرنا جانور، کس طرح قربانی ہونی ہے. دے آر آلریڈی ایکسپرٹ، دے آر جسٹ ویٹنگ. اور آئی ڈونٹ نو کہ مے بی یہ کل ہو جائے پرسوں ہو جائے، اٹس گوئنگ ٹو ہیپن سون. لیکن
وی مائٹ ڈو ناٹ سی دیٹ مے بی، کیونکہ اس میں تھوڑا سا ایک خدا کے چرچ میں بھی اس سے پہلے ہی ریپچر ہو جائے، اس سے پہلے اس کو دیکھنے سے پہلے، اور مے بی اس کے بننے کے بعد. لیکن موسٹ جو تھیولوجی جو اس چیز کو پری ریپچر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کلیسیا اٹھا دی، کیونکہ اس کے ساتھ اینٹی کرائسٹ کا لنک ہے، کیونکہ اینٹی کرائسٹ جو ہے نا مخالف مسیح وہ اس میں سپورٹ اس کو بننے میں کرے گا. دین آفٹر ہاں جی یہودیوں کو سپورٹ کرے گا ہیکل بڑھانے میں. تو اس کے بعد جب بن جائے گی تو وہاں پہ وہ جو 2000 سال سے وہ ترس رہے ہیں، کیونکہ جوش کا جو مین زندگی کا سینٹر تھا، مرکز تھا، دیٹ واز ہیکل اور سیکریفائس، قربانیاں. اور ترستے ہیں کیونکہ قربانی ہیکل کے باہر ہو نہیں سکتی، اس کے ہاتھے میں ہونی جائز ہے، جو باہر ہوگی وہ قبول نہیں ہو سکتی. تو اس لیے دے کانٹ ڈو اینی ویئر، دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے. تو ہیکل کے ادھر تو بننے کے لیے تیار ہے، لیکن اسی شاید اس تو پہلے خداوند سانو لے جائے. اسی ٹاپک اور پاسے شروع ہو گیا، لیکن اینی وے لیٹس. اب وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں اس کا مین مقصد ہے کہ جو اس سالویشن کو جو یسوع کے ذریعے سے ملتی ہے سالویشن، اس کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ یہودیوں کو کہہ رہا ہے دے آر ٹرننگ ٹو دا ماؤنٹ سینائی، کوہ سینا کی طرف جاتے ہیں. تو کوہ سینا کی طرف سے کیا ہے کہ یہ چیزیں ملیں گی. لیکن اف یو ٹرن ٹو کرائسٹ دین دیر از نو فائر، نو تھنڈر، نو اسٹارم اور نوٹ فائر، اس طرح کے بسم نہیں ہوگی. بلکہ سمبل کیا ہے؟ کوہ جو سیون ہے، لو، پیس اینڈ فرگیونس. کوہ سیون جس کا ہمیں پڑھا نا، اچھا 22 ورس 20 جو ہم، بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں یعنی کہ بتا رہے کہ تم اس پہاڑ کے پاس نہیں آئے جس پر جلنے والی آگ تھی، بلکہ تم سیون کے پہاڑ. اور وہاں پر 3-4 چیزیں کہ واٹ از بینیفیشل، آپ بینیفٹ لیتے ہیں اگر آپ کوہ سیون کے پاس آتے ہیں. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ بلکہ تم سیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر. جو سیون کا پہاڑ ہے اسے کہتے ہیں وہ زندہ خدا کا شہر ہے. وہ کون سا شہر؟ یعنی آسمانی یروشلم، ہیونلی یروشلم. کیونکہ مکاشفہ کی کتاب خدا کا ہی کمپیریزن ہو رہا ہے، یہ والا ایک ظاہر والا خدا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، یا دوسرا والا جو موسیٰ سے کلام کر رہا ہے، جہاں تھنڈر ہے، جہاں لوگ ڈر رہے ہیں، بہت زیادہ پیار ہے اور پیس ہے. دوسرا یعنی کہ خوفناک ڈرانے والا ہے اس سے، ہاں لیکن ادھر کا خدا ڈفرینس ہے. ہاں ابھی یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. پہلے تو ڈفرینس آپ کو پتہ چل گیا کہ دا ماؤنٹ سینائی جو ہے، کوہ سینا جو ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے لا، شریعت. ٹھیک ہے، یہ ارلی شکل ہے کہ خدا کس طرح انسان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. ہم اسی خط میں ہم نے پڑھا تھا، گلیشین کے خط میں پڑھے جا کے غلطیوں میں، کہ شریعت ہمیں مسیح تک لانے کو ہمارا استاد بنی. مطلب کیا تھا؟ شریعت کا مطلب ہے ورکس. خدا کا کلام تھا ڈو دس ڈو دس ڈو دس، اف یو ڈیڈنٹ بس ختم. یعنی کہ اس کی سزا یہ تھی کہ ڈو دس. اگر اور خدا کا کلام کہتا ہے فار ایگزامپل 10 کمانڈمنٹس، آپ کہیں جی میں نے 9 جو ہے وہ کمپلیٹ اس پہ اوبے کیا ہے لیکن 10ویں پہ نہیں کر سکا، تو آپ کے 9 بھی کینسل. 10 کمانڈمنٹس کے علاوہ جو یہ تو مورل لا کہہ سکتے ہیں، 613 دوسرے لا تھے، تو ان میں سے کوئی بھی اگر آپ مس کر دیتے ہو یو ہیو ٹو گو بیک. ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ کوئی بھی شریعت پر عمل کر کے کامل نہ ہو سکا. ٹھیک ہے، اسی میں ہم نے کیا تھا. شریعت نے بلکہ لکھا ہے کہ 7ویں چیپٹر میں کسی کو آج تک کامل نہیں کیا. اب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کا پوائنٹ میں بتا سکوں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ تھا کہ اوبے اور وینش ورکس کے اوپر تھا. تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ کمپیریزن آ رہا ہے کہ if you depend on your works then you are turning to the Mount Sinai. اگر تم چاہتے ہو کہ ماؤنٹ آف زائن
دیٹ از گاسپل، یعنی کہ گریس، پیس، مرسی اینڈ فارگیونیس. ٹھیک ہے، ججمنٹ ضروری ہے، اور جسٹ اس کے لیے خدا کا سچا بھی ہونا ہے، انصاف بھی کرنا ہے. گاڈ از، اب جیسے آنٹ پہ لکھا ہے کہ وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، کہ وہ گناہ گار کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کی سزا اس نے دینی ہے، کیونکہ اس کے سٹینڈرڈ تک انسان نہیں پہنچ سکتا. کوئی بھی انسان اس قابل نہیں کہ وہ کہے کہ میں خدا اور انسان کے درمیان میں کھڑا ہو کے ان کو ملاپ کراتا ہوں. کیونکہ اگر وہ خود پاک نہیں ہے، خود نیک نہیں ہے، خود کامل نہیں ہے، تو وہ خدا کو ہاتھ لگائے گا تو وہ کس کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی سینہ کو. تو کیا کرے گا؟ جل جائے گا. تو اس کی ہولینس کو، اس کے سٹینڈرڈ کو پانے کے لیے، اور اس کی سزا بھی اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے دنیا میں دی، کہ وہ اگر خود، یعنی کہ خدا اگر یہ بیچ میں سے مسیح بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے نا، تو پھر انسان اور خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. انسان پاک ہے کہ اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا. somebody need to be in between، تاکہ وہ بھسم بھی نہ ہو اور وہ بچ بھی جائے. یعنی کہ مسیح جو ہے وہ سیون ہے، اس نے سمجھ لو کہ وہ اس پہاڑ کے بیچ میں آ جاتا ہے ایز اے محبت کا خدا بن کے. اور یہ نہیں کہ وہی خدا جو وہاں پہ جسٹ ہے، وہ جہاں پہ عدالت کرنے والا، وہ یہاں پہ گناہ کی سزا کو معاف کرنے، گناہ کی سزا دینے والا ہے، وہ اس کے لیے اس نے ایک ایسا رحم بھی تیار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ خدا اصل میں انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا. یہاں پہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ آج بھی شریعت کی طرف بھاگتے ہیں، تو کہتے ہیں اصل میں بتانا چاہ رہا ہے کہ ادھر یہ کچھ ہے. اگر تم اس پہ ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہو، لا پر، ورکس پر، تو دین یو ول فیس دس، یو ول فیس دس ماؤنٹین. بٹ اف یو جسٹ ڈیپینڈ آن گریس اینڈ forgiveness of your sin, then you are coming to the Mount Zion. You have to follow the laws. کر رہے ہیں، لیکن پتہ کیا، جب تم کرسچن ہو جاتے ہو تو تم کہاں آتے ہو؟ تم اس پہاڑ پر کے پاس نہیں آتے، تم سیون کے پہاڑ کے پاس ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو، اصل میں وہ کہہ رہا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو دا لا. اور لا میں نے ایک بات پہلے بھی بتائی تھی، جب فالو کہتے ہیں نا شریعت کے متحد نہیں، شریعت میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں. جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے دے ریلیٹڈ ٹو دا ٹیمپل اینڈ سیکریفائس. کس طرح تم گناہوں کی قربانی ہو سکتی ہے، کس طرح تم خدا کے نزدیک، کہاں سے تمہاری پاکیزگی ہو سکتی ہے، کہاں سے یہ ریچول تھنگس ہی، یہ چیزوں کو یہ نہیں کہا کہ 10 کمانڈمنٹس پہ اب تم نے فالو نہیں کرنا، کہ تم نے اپنے ایک خدا کو نہیں ماننا، تم نے ماں باپ کی عزت نہیں کرنی، تم نے چوری کر لینی ہے، کوئی بات نہیں، زنا کر لے. یہ سٹل یہ جو مورل لا ہولی ہے، سٹل ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں تھیں جو اب مسیح نے خود، یعنی کہ آپ دیکھیں مسیح کی تعلیم میں، یسوع کی تعلیم میں یہ ساری چیزیں اس نے پھر سے پیش کی. نیو ٹیسٹامنٹ میں سوائے ایک کے، خدا نے کہا تم سن چکے، کہا گیا تھا زنا نہ کرنا، خون نہ کرنا. میں تم سے یہ کہہ، ماں باپ کا حکم، خدا کو ایک ماننا، لو یور نیبرس، یعنی کہ سارا کچھ اس نے سوائے ایک کمانڈمنٹ کے. 10 کمانڈمنٹس تھے نا، جیزس وہ 10 کمانڈمنٹس تھے نا، سارے اس نے نیو ٹیسٹامنٹ میں پھر پیش کیے ہیں، سوائے اونلی ایکسیپٹ ون. وہ کون سا جو اس نے پریچ نہیں کیا؟ کون سا ہے؟ آپ کو یاد نہیں؟ کبھی بھی اس پر نہیں بات کی، بلکہ ایون یہودیوں کے ساتھ اس بات پہ کلیش ہی رہتا تھا ان کا. always fight سبت کے دن کے بارے میں. he never even he was always fighting. they were oh سبت کے دن تو یہ کرتا ہے، سبت کے دن تیرے شاگرد یہ کرتے ہیں، سبت کے دن یہ کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں کہا. ہاں وہی تو خدا نے بلکہ اس کے الٹ کہا ہے کہ سبت کے دن میرا باپ شروع سے کام کرتا ہے اور میں بھی سبت کے دن کام کرتا ہوں. اور اس میں ایک بات نے جو اس بات کو بہت کلیئر کر دیا کہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے. آئی ایم دا لارڈ آف سبت ایون. اور اگر میں اس ڈیفینیشن پہ جاؤں کہ سبت کا مالک ہونا کیا بات تھی، یہودی جل بن گئے. ان کی زندگی کا
मरकज सेंटर ही सबत था। तो सबत में जिंदा हुए थे सैबत नहीं सैबत के अगले दिन, जिसे हफ्ता का पहला दिन करते हैं। सबत ऑलवेज सैटरडे। आज भी सबत, आज भी सबत ही है। सबत सैटरडे को हमेशा शुरू से सैटरडे का दिन सबत का दिन था, वो आज भी है और हमेशा रहेगा सबत का दिन। लेकिन हमने जो यीशु जी उठे तो वो सबत था ना, तो इसलिए उन्होंने उस दिन कोई काम नहीं किया सब कुछ। तो हफ्ता के पहले रोज अर्ली मॉर्निंग, जिसको हम संडे कहते हैं, वो जी उठे थे। तो इसीलिए संडे पहला दिन होता था वीक का। हाँ, आज भी है। पाकिस्तान में इवन संडे की पहले संडे की छुट्टी होती थी। असल में संडे 8वां भी है और पहला दिन भी है। इसको अगर देखें तो 7 के बाद क्या होता है? 8 होता है। तो ये और उसको हम पहला हाँ एंड करने पता है किस तरह कि सानू की फायदा जो असीं सैऊं दे पहाड़ को आने नाल की चीज़ां ने। वो पहली चीज़ है वर्स 22 लिखा है, बल्कि तुम सैऊन के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास। सबसे पहले कि तुम जिस पहाड़ के पास आते हो, अब वो था फिजिकल जिसको छू सकते थे, लेकिन उसके छूने से भी तुम समझते हो ना। लेकिन जिस पहाड़ के पास तुम आए हो, ये कौन सा आसमानी है, ये स्पिरिचुअल है जिसको तुम छू नहीं सकते, लेकिन यू विल टच, उसको हम छू सकते हैं। जिसको छूना मुमकिन नहीं उसको छू सकते हैं, और जिसको छूना मुमकिन था उसको छू नहीं सकते। ये असल में बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम अब आए हो तो वो पहाड़ असल में क्या है। ये आसमानी पहाड़ यानी कि फजल ते बरकत दा पहाड़ निशान है, जरा जिंदा खुदा दा शहर जिन्हों रेवलेशन 21 ते 22 पढ़ सकते हैं। और जिसकी इवन फाउंडेशन है, जिसका ममार कौन है, जिसका बिल्ड करने वाला कौन है, खुदा खुद है, जो इंसान के हाथों का बना हुआ नहीं। आगे कि अगर हम पढ़े आगे लगा, और लाखों फरिश्तों किसके पास हैं, पहले यरूशलेम आसमानी शहर, और फिर लाखों फरिश्तों के पास आते हैं। और लाखों फरिश्तों, अब बहुत सारे लोगों की यहूदियों का ईमान है कि जो शरीयत दी गई वो फरिश्तों के जरिए से, में भी चंद फरिश्तों, लेकिन हमें कहता है तुम्हारे साथ जो सी भीड़ शामिल है वो लाखों फरिश्तों। जब लाखों इब्रानी में पेश किया जाता है, इट्स होता है कि अनगिनत फरिश्ते हैं जिनकी जमात के पास तुम आए हो। और उन पहलोठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, कि तुम किस ग्रुप में शामिल हो जाते हो, कलीसिया मीन द चर्च, वो यानी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं कि बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त भीड़ में आप शामिल हो जाते हैं, जिसमें पहले लाखों फरिश्ते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि हम उन पहलोठों की जमात के जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, इसमें उस जमात में उस ग्रुप में शामिल है जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, और वो उस यरूशलेम में है, वो सिटी में हमारा मकाम है। ओके, जो आज से जो भी आज क्रिश्चियन मरता है ना, उसका ये रिवॉर्ड है, उसके नाम जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं, यानी कि वो सीधा उस जगह पे जाता है, वो बीच में कहीं नहीं इधर उधर जाता। जैसे कैथोलिक की एक टीचिंग है कि परगाटोरी में जाते हैं और इधर उधर। पॉल कहता है कि मैं दिल चाहता है कि मैं इस बदन से कूच करके सीधा खुदावन के पास जा रहा हूँ, नो बिटवीन एनी प्लेस। ठीक है, आगे वो कहता है और सबके मुंसिफ और खुदा और कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहों। पुराने अहदनामे के जो सेंट थे वो कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहें उसको कहते हैं कि वो कामल किए हुए पुराने अहदनामे के जो सेंट थे वो वहाँ हैं, और हमें भी उनके साथ रास्तबाज ठहरते हैं। वो बेऐब पाकीज़गी में खड़े हैं, क्योंकि मसीह की रास्तबाजी जो है हमारे साथ मंसूब की गई है। आगे और नए अहद के दरमियानी यीशु, और आगे वो कहता है कि यीशु वहाँ है जो नए अहद का दरमियानी है। उनका इसराइल का और खुदा के दरमियानी कौन था? मूसा, यानी कि मूसा ने बिटवीन था जिसने शरीयत लेके, लेकिन कहते हैं हमारे दरमियान मूसा नहीं है, हमारे दरमियानी कौन है? यीशु है, नए अहद का। यीशु ने कहा ना पास ओवर के बाद, ये मेरा खून है, ये न्यू कवनेंट ब्लड, दैट इज न्यू कवनेंट
with the blood of Jesus Christ. تو کہتے ہیں اب تمہارے درمیان جو ایک کوننٹ خدا کے درمیان بنا ہے، اس نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. اس کا کمپیریزن ہم نے شروع کیا تھا نا، شروع سے ہابل کے خون سے کیوں کمپیئر کیا، ہابل کے خون سے، کیونکہ اور کہتا ہے بیٹر دین دا بلڈ آف ایبل. کیوں؟ ایبل راست باز تھا، خدا کا کلام کہتا ہے he was righteous, but when he was killed، اس کے بھائی نے مارا تو اس کا بلڈ تھا، وہ کیا کہتا تھا؟ زمین سے پکارتا تھا ریونج، یا کیا تو میرے باعث کا بدلہ نہیں، یعنی کہ بدلہ. میرے خون کا. وہ کہتا ہے کہ میرے خون کا، یعنی کہ he was asking کہ punishment اور جسٹیفیکیشن. خدا نے کہا تیرے بھائی کا خون مجھے پکارتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ he is asking کہ مجھے، میں بے گناہ ہوں، مجھے مار دیا گیا ہے، بلڈ. تو کہتا ہے why is the Jesus blood is better than the Abel. کہ جب جیزس کا بلڈ کہتا ہے forgiven، جسٹیفیکیشن، اس کا جسٹیفیکیشن مانگتا ہے، اور یسوع کا بلڈ کہتا ہے forgiven، جسٹیفیکیشن. جب ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو اس کے بلڈ سے ہماری خلاصی، جسے ہم اردو کہتے ہیں، صلیب پر ہماری خلاصی ہو جاتی ہے. اس کا بلڈ اس لیے کہتا ہے از اے بیٹر کووننٹ، اور اس کے ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے، یعنی کہ پکارتا ہے جیسے وہ پکارتا ہے. یسوع کا خون بھی پکار کر کہتا ہے کہ forgiven، چھڑکاؤ کا خون. وہ کہتا ہے آگے، خبردار اس کہنے والے کا انکار نہ کرنا، کیونکہ جب وہ لوگ زمین پر ہدایت کرنے والے کا انکار کر کے نہ بچ سکے تو ہم آسمان پر کے ہدایت کرنے والے سے منہ موڑ کر کیوں. یہاں پر وہ وارننگ ہے، وہ صاف صاف کہتا ہے دیکھو، جب وہ زمین پہ تھا، جب وہ وہاں پر شریعت ملی تو وہاں شریعت میں دیکھا اگر کوئی انکار کرے، نافرمان ہو، ایسا ہو تو اس کو سنسار کر دیا جائے، یا کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا اس طرح دی جائے. 2 گواہوں کی بتائے اگر کوئی، تو اس کو 2 گواہ چاہیے، کسی نے یہ کیا تو اس کو مار دی. تو کہتے اگر وہ اس کا انکار کر کے نہ بچ سکے جو زمین پہ آ کے جب اس نے کلام کیا، تو جب وہ آسمان سے کرتا تو پھر ہمیں کیوں کتنا خبردار رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم ورس 26. اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا. کس وقت؟ جب کوہ سینا میں. مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا. اب سیکنڈ ٹائم جب خداوند آئے گا، ہی از ناٹ اونلی شیک دا ارتھ، لکھا نا آسمان کی قوتیں بھی ہلائی جائیں گی. ایوری تھنگ ول بی شیکن، ناٹ اونلی دا ارتھلی تھنگ، بنچال آئے، پہاڑ آئے، سمندر، وہ کہتے ہیں ہیونلی تھنگز ول بی شیکن، مون، اسٹار، گلیکسیز، ایوری تھنگ ول بی شیکن. وہ کہتا ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے، اور یہ عبارت کا ایک بار اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے بعد ٹل جائیں گی، تاکہ بے ہلی چیزیں، مخلوق یعنی کہ فزیکل چیزیں جو خلق کی گئی ہیں، جو کریٹ کی گئی ہیں، جو کریشن ہے نا، وہ ہل جائیں گی. لیکن جو نہ ہلنے والی چیزیں کیا؟ اب یہ بڑی خوبصورت یہاں پہ بات کی ہے، اس نے کہا ہے تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں. بے ہلی چیزیں، جب ہیونلی یروشلم سٹی نیچے آئے گی تو وہ تو آئے گی ہمیشہ کے لیے. نو ون کین شیک دیٹ ون. اور دوسری، جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کوئی چھین نہیں لے گا. نو ون کین سنیچ اس شیکن. ہم خداوند کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آگے ورس 28 میں اور کلیئر کرتا ہے، کہتے ہیں پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں. دا کنگڈم آف گاڈ از ناٹ بی شیکن. جو کنگڈم آف گاڈ وٹ ایور ہیپن نو باڈی کین ایون شیک. تو کہتے ہیں دیٹ از بلانگ ٹو اس. سو اف دیٹ از بلانگ ٹو اس تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں. یعنی دا گریس، بیکاز آف گریس دا گاڈ ہیز گیون دس کنگڈم، جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں. ریفرنس کے ساتھ، خوف کے ساتھ. خوف وہ والا نہیں، یعنی حالانکہ خدا نے کہا ہے نو یو کین کم بولڈلی ٹو می، یعنی کہ جب اس نے اپنی جان صلیب پر دی، ہی ڈائیڈ آن اے کراس، اس نے اوپن کر دیا دروازہ. نو یو کین کم
بولڈلی دلیری کے ساتھ میرے ساتھ آتے ہیں کہ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی برن، بس نہیں ہو. آخر میں وہ تنبیہ کرتا ہے کیونکہ ہمارا خدا بسم کرنے والی آگ ہے. پہلے وہ کہتا ہے کہ اب ہمیں جو بادشاہی مل گئی ہے ہم اس کو کس طرح عبادت کریں خدا ترسی خوف کے ساتھ. اف ناٹ دین گو ٹو دا ماؤنٹ سینائی. تو پھر وہ کیا ہے وہاں پر ہمارا خدا کیا ہے؟ کنزیومنگ فائر. یعنی اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اف یو آر ناٹ ٹرن ٹو دا ماؤنٹ زائن دین یو ول ٹرن دا ادر ماؤنٹین. تو اس پہ یعنی کہ تم ڈپینڈ کر رہے ہو میں بھی اپنے ورکس پر، اپنی گڈنس پر، گڈ چیزوں پر، اپنی راست بازی پر. تو دین پھر تم خدا کا کلام، اب خدا یہاں پہ ڈرا نہیں رہا لیکن وہ پہلے سے بتا رہا ہے کہ جو اینڈ ہونے والا ہے اس میں سب چیزیں ہل جائیں گی، لیکن ایون آگ جو ہے، آگ سے دنیا برباد کی جائے گی. پہلے خدا نے کہا کہ دنیا کو میں برباد کروں گا پانی کے ساتھ، لیکن اب آگ کے ساتھ برباد ہوگی. تو جب خداوند آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود اسٹک، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیل ود پنشمنٹ، آئی وانٹ ٹو ڈیل ود لو، کیئر اینڈ فارگیونیس. تو یہ اصل میں ماؤنٹ زائن یہ پیش کرتی ہے. اسپرچول طور پر ہمیں میں بھی فزیکل طور پر یہاں پہ پریشانیاں مشکلات یہ آتی ہیں، لیکن دا پاور آف گاڈ، دیٹ ہولی اسپرٹ ہمیں اتنی تسلی دیتی ہے کہ جو میں آپ کو نہیں دے سکتا آپ مجھے نہیں دے سکتے، آپ نہیں دے سکتے، ایون ہسبینڈ وائف نہیں دے سکتے، چلڈرن. اینڈ دا گاڈ از سو گریشیس کہ وہ ان تکلیفوں میں، اس مشکلات، اس پین میں ہمیں تسلی دیتا ہے. نہ ڈاکٹرز وہ حل کر سکتے ہیں، نہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ پوزیشن، نہ روپیہ پیسہ، کسی قسم کا جوائے، پارٹی، اینی تھنگ، جیولری، کھانا، کپڑے، کچھ نہیں کرتا. دیٹ از اونلی وہ ٹیمپرری ہیں، کرتی ہیں. لیکن ایک بات آپ میں یہ بتاؤں، میں آپ کو آنیسٹ بتاؤں، اف یو آر سیڈ، یو آر اندر کے ٹوٹے ہو، تو ایون آپ کپڑے پہن لو، جیولری پہن لو، پہن سکتے ہو آپ جیولری، کپڑے بھی خوشی میں ہی آپ کو انجوائے کر سکتے ہیں. ایون وہ ٹیمپرری، ایون آپ کی یہ خوشی بھی جو خوشی کے ساتھ خوشی کرتے ہو یہ پھر بھی ٹیمپرری. یعنی کہ آپ نے پروگرام بنایا، یو آر ایکسائٹیڈ، ریئلی یو وانٹ ٹو ویئر دس، یو وانٹ ٹو گو دیر اینڈ یو وانٹ ٹو ڈو دس. لیکن یہ بھی اس وقت ہی ہوتا ہے جب اندر سے آپ کچھ نہ کچھ آپ کی اس ایکسائٹمنٹ ہو. لیکن اگر آپ ریئلی سیڈ ہو تو آپ کو آپ ٹوٹے ہوئے ہو، آپ غم زدہ ہو، تو آپ کو ایسی جگہ رکھ دیے جہاں پہ بہاری خوبصورت ایسی ایلیگنٹ چیزیں ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں، کبھی آپ ڈریم کرتے ہو لیکن یو کانٹ انجوائے. اور اف یو آر ہیپی ان سائڈ، آپ کو بیابان میں کھڑا کر دیں، آپ کو جنگل میں، یو ول جمپ، یو ول ریجوائس. کیونکہ یہ اندر، کسی نے کہا، میں اینڈ کرتا ہوں، کسی نے ایک بڑا اچھی بات کہی، کسی بڑے اچھے شاعر نے، کہتے ہیں جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو دل کے اندر ہوتا ہے. اف یور انر از ریئلی، آپ کے اندر بہار ہے تو آپ کو بھی سب کچھ اچھا لگے گا. اگر اندر سیڈ ہے تو آپ کے سامنے کچھ بھی اچھا لا کے رکھ دیں، ایون کھانا نہیں کھا سکتے. جب ہولی اسپرٹ چینج کر دینا کسی پرسن وہ انج نہیں چاہے گا رات ستا تو اٹھ کے تو بڑا ہاش بجا، پہلے غصے والا سے ہوں کڈا نرم دل ہو گیا. وہ دی اسٹیج اینج موسٹ آف ٹائم ہی بریکس یو، ہی بریکس یو، ہی بریکس می، ہی بریکس. جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں نا ہم ٹف ہیں یا غلط ہیں، ہی بریکس موسٹ آف ٹائم. وہ بریک کرتا، اور بریک کرنے میں آپ کو پتہ درد ہوتی ہے، تو میں بریک کرتا ہے کئی دفعہ ڈفرینٹ سچویشن سے، ڈفرینٹ طریقے سے، کبھی ہمیں سمجھ نہیں پاتے اس وقت. لیکن جب ہم وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ہم اب اس بات کو لے کے اس طرح نہیں غم کرتے یا ریئیکٹ کرتے. جیسے آپ نے بات کی ہے نا کہ جب اس کی زندگی میں ضرور ایسا بریک آیا ہوگا، ضرور دکھ تکلیفوں نے اس کو توڑا مروڑا ہوگا کہ اب اس سچویشن کو وہ پہلے کی طرح ڈیل نہیں کرتا. ہی از بروکن آلریڈی. تو بروکن بھی ایک خدا کی بلیسنگ ہے. کبھی اس پہ بات کریں گے بروکن کے اوپر، لیکن اٹس ریئلی اے بگ لیسن. دا بروکننس اسپرچولی طور پہ خدا کرتا ہے تو دین یو کم این ادر پرسن
डिफरेंट पर्सन, न्यू पर्सन, स्पेशल। तो यही कलाम हमें सिखा रहा है कि यू आर स्पेशल, यू आर डिफरेंट, बिकॉज you do not came to the Mount Sinai, you came to the Mount Zion. That is the love and peace, joy and forgiveness, symbol of that. Amen. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो। बेशक तू भला है, तू बेशक तू प्यार करने वाला है। बेशक खुदावंद जब तक हमें हमारी उस फितरत को न दिखाया जाए कि हम कौन हैं, बिकॉज यू आर अ जस्ट गॉड, तू गुनाह को देख नहीं सकता, तेरी आंख इतनी पाक है कि गुनाहगार तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें अपने पास आने का रास्ता बता दिया कि हाउ वी कैन कम टू द माउंटेन, नॉट through the law but through the grace, through that forgiveness that you provide us through the blood of your Son, our Savior. Thank you, Lord, for giving us this opportunity. हम पर रहम करके तूने अपने पास आने का फजल अता किया ताकि हम तेरे पास दलेरी के साथ आ सकें और तुझे छू सकें खुदावन, और तू हमें छू सके खुदावन। तो हम भस्म ना हो बल्कि तुझ में और ज़्यादा बढ़ते जाएं और तेरे छूने से हमारी ज़िंदगी पाकीज़गी में बढ़ती जाए खुदा, पाकीज़गी में बढ़ती जाए खुदा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। यू कन्फर्म्ड अस फ्रॉम फिजिकल टू स्पिरिचुअल। थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पड़ी होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज बख्शते हैं, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूर माफ़ कर। आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।